بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ فصل فی ان الواجب لذاتہ واجب من جمیع جہاتہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے، فن ثانی الہیات کا علم ثانی اور اس کے صفات کے بیان میں ہے۔ اس 5ویں فصل میں مصنف ایک مشہور قاعدے کو ذکر کرتے ہیں جو قدماء سے نقل ہوا ہے۔ اس قاعدے کا معنی یہ ہے کہ واجب الوجود لذات ہی، اس کے اندر کوئی بھی جہت امکانیہ نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، جو چیز بھی واجب الوجود کے لیے امکان عام سے ثابت ہے وہ بالوجوب ثابت ہے۔ اس عبارت کا تھوڑا سا معنی سمجھیں۔ علم منطق میں ذکر ہوتا ہے کہ امکان یا امکان خاص ہے یا امکان عام ہے۔ امکان خاص کہتے ہیں سلب الضرورتین، نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں امکان عام ہے۔ امکان عام کا معنی یہ ہے کہ ایک قضیے میں طرف مقابل ضروری نہیں ہے، اما طرف موافق ہو سکتا ہے ضرورت رکھتا ہو سکتا ہے ضرورت نہ رکھتا ہو۔ بس امکان عام کا معنی یہ ہوا کہ طرف مقابل ضروری نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ صفت جو خدا کے لیے امکان عام سے ثابت ہے، یعنی اس صفت کا عدم خدا کے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر اس صفت کا ثبوت خدا کے لیے واجب ہوگا۔ یہ معنی ہے اس قاعدے کا۔ پس اس بنا پر واجب تعالی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے جتنے بھی کمالات ثابت ہو سکتے ہیں وہ بالوجوب ثابت ہے، یعنی اس کی ذات کمال مطلق ہے۔ کسی بھی کمال کی نسبت سے واجب تعالی کے اندر حالت منتظرہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کمال بعد میں حاصل ہوگا، نہ، جو بھی کمال اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، جو بھی صفات اس کے لیے ثابت ہو سکتی ہے وہ بالوجوب اس کے لیے ثابت ہوں گی۔ اچھا، یہ معنی ہے اس قاعدے کا۔ فصل فی ان الواجب لذاتہ واجب من جمیع جہاتہ۔ فصل ہے اس بارے میں کہ واجب لذاتہ، فرماتے ہیں کہ واجب من جمیع جہاتہ، تمام جہات اور صفات کے اعتبار سے وہ واجب ہے، یعنی ای لیس لہ حالت منتظرہ، کوئی حالت منتظرہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ صفت ابھی اس کے اندر نہیں ہے بعد میں وجود میں آئے گی، نہ۔ واجب، مثلا واجب الوجود واجب العلمیہ ہے، واجب القدرت ہے، واجب الفیاضیت ہے، کوئی بھی حالت انتظاری نہیں ہے واجب تعالیٰ کے اندر۔ اچھا، اس کے لیے برہان کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں بھائی تمام جہات کے لحاظ سے وہ واجب ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ ذَاتَهُ کَافِیَةٌ فِیمَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ، جو بھی صفات اس واجب لذات ہی کے لیے ہے ان تمام صفات میں ذات واجب کافی ہے،
یعنی اپنی کسی بھی صفت کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. وہی ذات واجب تمام کمالات کے لیے کفایت کرتی ہے. فَيَكُونُ واجباً من جمیع جہاتہ، پس ذات واجب تمام کمالات اور صفات کے لیے کفایت کرتی ہے تو پھر وہ واجب تمام جہات، تمام اوصاف، تمام کمالات کے لحاظ سے واجب ہوگا. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَاتَهُ كَافِيَةٌ فِي مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ. آغا ہم نے یہ جو عرض کیا کہ ذات واجب تمام صفات اور کمالات کی نسبت سے کفایت کرتی ہے، یعنی ان کمالات کے لیے واجب کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تمام کمالات اور صفات میں خود ذات واجب کفایت کرتی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَافِيَةً، اگر ان کمالات کی نسبت سے ذات واجبی کافی نہ ہوتی تو لَكَانَ شَيْءٌ مِّن صِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ، تو پھر اس کی صفات میں سے قطعاً کوئی نہ کوئی چیز کسی غیر کی جانب سے ہوتی. اگر ذات واجب ان صفات کے لیے کفایت نہ کرتی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی صفت میں کسی غیر کا محتاج ہے. فَيَكُونُ حُضُورُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عِلَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِوُجُودِ تِلْكَ الصِّفَةِ، پھر نتیجتاً اس غیر کا حضور حالا فی الجملہ علت ہوتا اس صفت کے ہونے کے لیے. کیونکہ فرض آپ نے یہ کیا کہ ذات واجبی کافی نہیں ہے، غیر کو لے کر آئے، تو پس اس غیر کا حضور اور وجود علت بنے گا اس صفت کے ہونے کی نسبت سے. وَغَيْبَتُهُ عِلَّةً لِعَدَمِهَا، اور اس غیر کا نہ ہونا علت بنے گا اس صفت کے نہ ہونے کے لیے. کیونکہ عرض کیا کہ اگر ذات واجبی کسی صفت کی نسبت سے کفایت نہ کرے بلکہ کسی غیر کی وجہ سے ہو وہ صفت، تو پھر اگر وہ غیر ہوگا تو صفت ہوگی، اگر وہ غیر نہیں ہوگا تو صفت نہیں ہوگی. ایسے بنے گا. وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر اس طریقے سے ہو کہ پس غیر کا حضور علت ہو اس صفت کے لیے اور غیر کا نہ ہونا علت ہو اس کے نہ ہونے کے لیے، تو لم یکن ذاتہ اذا اعتبرت من حیث ہی بلا شرط ان یجب لها الوجود. تو پھر جو واجب الوجود لذات ہی کا آپ نے معنی کیا تھا، آپ نے کیا معنی کیا تھا؟ خب آپ نے معنی یہ کیا تھا عزیز من کہ ذات واجبی وہ ذات ہے کہ جس کو من حیث ہی دیکھا جائے تو قابل عدم نہ ہو، اس کے لیے وجوب اور وجود ثابت ہو. تو اگر اس طریقے سے ہو، غیر مؤثر ہو، تو فرماتے ہیں کہ لم یکن ذاتہ اذا اعتبرت من حیث ہی بلا شرط ان یجب لها الوجود، تو ذات من حیث ہی بغیر کسی شرط کے اس کے لیے وجود واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنها اما ان یجب مع وجود تلک الصفہ او مع عدمها، کیونکہ وہ ذات یا اس صفت کے وجود کے ساتھ واجب ہے یا اس صفت کے عدم کے ساتھ واجب ہے. فَإِن كَانَ الْوُجُوبُ مَعَ وُجُودِ تِلْكَ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ وُجُودُهَا مِنْ غَيْرِهِ، اگر وجوب اس صفت کے وجود کے ساتھ ہے تو پھر اس کا وجود یعنی صفت کا غیر کی جانب سے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مَعَ عَدَمِهَا لَمْ يَكُنْ عَدَمُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ، اور اگر اس کا وجوب فرماتے ہیں کہ اس صفت کے عدم کے ساتھ ہے تو پھر اس کا عدم اس کی غیبت کی وجہ سے نہیں ہوا. وَإِذَا لَمْ يَجِبْ وُجُودُهَا بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَكُنِ الْوَاجِبُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، اور جب وہ واجب الوجود بلا شرط واجب الوجود نہیں ہوگا تو پھر واجب الوجود لذات ہی نہیں رہے گا.
हाजा खुल्फन। खूब یہ برہان ذکر کیا انہوں نے اس قاعدے کے لیے، اس قانون کے لیے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس لمبے چوڑے اگر مقدمے کو ذکر نہ کریں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ واجب الوجود واجب من جمیع الجہات ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر من جمیع الجہات واجب نہیں ہوگا تو کسی صفت کی نسبت حالت امکانی ہوگی۔ خوب حالت امکانی ہوگی تو اس امکان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یا امکان ماہوی مراد ہے یا امکان استعدادی مراد ہے؟ اگر امکان ماہوی مراد ہے تو امکان ماہوی کا موضوع ماہیت ہوتا ہے، درالی کے واجب کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ اگر وہ امکان استعدادی ہے تو امکان استعدادی کا موضوع مادہ ہوتا ہے، درالی کے خدا مادے سے منزہ ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ اس استدلال کو قائم کر سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ خوب فصل فی ان الواجب لذاتہ لا یشارکہ الممکنات فی وجودہ۔ اچھا، یہ جو فصل ہے بعد میں ملا صدرہ کے بیانات کے اعتبار سے یہ فصل باطل ہو جاتی ہے، یعنی بالاخر اس فصل کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب الوجود لذات ہی دوسرے ممکنات سے وجود میں مشترک نہیں ہے، جدا ہے، تو اس جدا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ یہ حکمت صدرائی میں خوب بحث ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں اصالت وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ خوب اصالت وجود کو جو ہم ثابت کرتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کے جو مقدمات ہیں، من جملہ مقدمات میں سے یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ خوب جب مفہوم وجود مشترک معنوی ہے تو وجود ایک ہی معنی میں تمام اپنے مصادیق اور موضوعات پر صدق کرتا ہے، خوب ایک ہی معنی میں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ مصداق کے اعتبار سے وجود واجبی ایک عالی ترین مصداق ہے اس وجود کا، اور بقایا جتنے بھی ممکنات ہیں وہ مثلا اس وجود کے ضعیف مصادیق ہیں، بقول ملا صدرہ کہ امکان فقری رکھتے ہیں، وجود ربطی رکھتے ہیں، وہ فقط اور فقط کیا ہے؟ ربط محض ہیں۔ خب وہاں پر تو ایک خاص معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو انہوں نے عنوان دیا ہے الحق والانصاف اتنا جالب نہیں ہے، لہذا برحال ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی ان الواجب لذاتہ لا یشارکہ الممکنات فی وجودہ۔ آغا واجب الوجود لذاتہ فرماتے کہ لا یشارکہ الممکنات، اس کے ساتھ ممکنات شریک نہیں ہے اس کے وجود میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آیا مفہوماً علیحدہ علیحدہ ہے؟ خب یہ تو نہیں ہے، مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ مصداق کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں بھلے، اس صورت میں درست ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشَارِكًا لِلْمُمْكِنَاتِ فِي وُجُودِهِ، اگر واجب دوسرے ممکنات کے ساتھ وجود میں شریک ہوتا تو فَالْوُجُودُ الْمُطْلَقُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هُوَ یا من حیث ہوا اما ان یجب له التجرد او لا تجرد او لا یجب شیء منہما۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وجود مطلق یعنی مطلق وجود، جو وجود مطلق ہے یعنی طبیعت نوعیہ وجود، درست آگا؟ تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں آیا اس کے لیے تجرد واجب ہے؟ تجرد یعنی تجرد عن الماہیہ، یعنی اس پر ماہیت عروض عارض نہ ہوتی ہو، یہ مراد ہے تجرد سے یہاں پر۔ جیسا کہ ملا صدرہ بھی شرح ہدایہ اسیریہ میں کہتے ہیں اما ان یجب لہ التجرد، یا تو اس وجود کے لیے تجرد واجب ہے، تجرد واجب ہے یعنی ماہیت کے بغیر، عروض ماہیت سے تجرد، او لا تجرد، یا اس کے لیے لا تجرد واجب ہے یعنی حتماً ماہیت اس کے ساتھ ہو، او لا یجب لہ شیء منہما، یا تجرد اور عدم تجرد دونوں میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے، تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ وَجَبَ لَهُ التَّجَرُّدُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمُمْكِنَاتِ بِأَسْرِهَا
مجردن غیر عارض للماہیات، کہ دیکھیں غیر عارض للماہیات مجردن کی وضاحت کر رہا ہے۔ اگر وجود من حیث ہوا کے لیے تجرد واجب ہو تو پھر تمام کے تمام ممکنات کا وجود تجرد رکھتا ہو، یعنی وہ کبھی بھی کسی ماہیت پر عارض نہ ہوتا ہو، کیونکہ آپ نے کہا کہ وجود من حیث ہوا کے لیے تجرد ضروری ہے، یعنی اس کا عروض علی الماہیت نہ ہو، تو پھر تو آپ تمام ممکنات میں سے کہیں گے۔ وَهُوَ مُحَالٌ، حالانکہ یہ چیز محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّا نَأْكِلُ الْمُسَبَّعَ، یعنی ہم تعقل کرتے ہیں ماہیت ممکنہ کو۔ مثلا جس طریقے سے مسبع ایک ایسا جسم جو 7 متساوی سطوح رکھتا ہو، ایسی ماہیت کو آپ تعقل کرتے ہیں کہ جو 7 قسم کی سطوح مسبع 7 سطحیں رکھتی ہو، حالانکہ مع شک کے فی وجود الخارجی، لیکن اس کے وجود خارجی میں کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ شک ہے۔ درست آگا؟ فَلَوْ كَانَ وُجُودُهُ نَفْسَ حَقِیقَتِهِ، اگر وجود مسبع عین حقیقت مسبع ہوتا، یعنی وجود وہی ماہیت کے معنی میں ہوتا، تو لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَعْلُومًا وَمَشْكُوكًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، تو ایک ہی چیز ایک ہی حالت میں معلوم بھی ہو مشکوک بھی ہو، کیونکہ اس کی ماہیت معلوم ہے لہذا معلوم ہے، اس کا وجود مشکوک ہے لہذا مشکوک ہے، حالانکہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجود اور ماہیت عین ہم ہے، ایک ہی معنی میں ہے، وجود اس کی ماہیت پر عارض نہیں ہے۔ خوب دیکھیے یہ تو محال ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ وَإِن وَجَبَ لَهُ لا تجرد، اور اگر آپ کہیں وجود میں ایسا ہوا کے لیے لا تجرد ضروری ہے، یعنی ہر جگہ پر وجود اور ماہیت دو علیحدہ علیحدہ ہوں، تو لما کان وجود الباری تعالی مجردن، تو پھر واجب تعالی بھی ماہیت سے مجرد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نے کہا کہ واجب تعالی کے مورد میں ایسے نہیں ہے، یعنی ماہیت اس کی علیحدہ ہو وجود علیحدہ ہو، ایسے نہیں، اس کا وجود عین حقیقت واجب ہے۔ هذا خلفون۔ وَإِن لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ مِّنْهُمَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُمْكِنًا لَهُ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی واجب نہ ہو، نہ تجرد واجب ہو نہ لا تجرد واجب ہو، تو پھر اس کا مقصد ہوگا دونوں چیزیں اس کے لیے ممکن ہوگی۔ فَيَكُونُ مَعْلُولًا لِعِلَّةٍ، پس معلول علت قرار پائے گا۔ فَيَلْزَمُ افتقار واجب الوجود فی تجردہ الی غیر، پھر واجب الوجود ماہیت سے مجرد ہونے میں غیر کا محتاج بن جائے گا، پس فلا تکون ذاتہ کافیۃ فیما لہ من الصفات، حالانکہ گزشتہ فصل میں ہم نے ذکر کیا کہ واجب الوجود واجب من جمیع الجہات، کسی بھی صفت میں وہ غیر کا محتاج نہیں ہوگا، اس کی ذات کافی ہوگی۔ ھذا خلفون۔ خوب، یہ بحث بھی یہاں پر تمام ہوئی۔ فصلون، خوب یہاں سے علم باری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب تعالی کا علم ہم بیان کریں۔ دیکھیں عزیز من، میں پہلے علم کے بارے میں ایک مختصر سی وضاحت کرتا ہوں اور پھر کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ واجب تعالیٰ کے علم کے بارے میں چند مراحل میں گفتگو ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آیا واجب تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے، ایک یہ مسئلہ۔ دو، واجب تعالیٰ کو بما سوائے ذات کا علم ہے یا نہیں ہے۔ خب واجب تعالیٰ کو بما سوا کا علم بھی دو مرحلوں میں ہے، ایک ما سوا کی تخلیق سے پہلے اسے عالم ہے یا نہیں ہے، دوسرا ما سوا کی تخلیق کے بعد اس کا عالم ہے یا نہیں ہے۔ خب یہ 3 مقامات میں بحث ہوتی ہے کہ واجب تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، واجب تعالیٰ کو ما سوائے ذات کا علم ہے، حالا ما سوائے ذات کا علم قبل تخلیق اور بعد تخلیق، یہ ہے مسئلہ اصل۔ معمولاً حکماء اس نقطے کو تو تقریباً سب ثابت کرتے ہیں کہ واجب تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، کیونکہ مجرد ہے، ہر مجرد کی ذات اس کے سامنے حضور رکھتی ہے، پس واجب تعالیٰ کی ذات
اس کے سامنے حضور رکھتی ہے۔ خوب دیکھیں، یہ بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ باعث ہے کہ واجب تعالیٰ کو ما سوائے ذات کا، ذات کے علاوہ دوسری چیزوں کا، ما سوا کا علم ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ بدایت الحکمت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مرحوم علامہ طباطبائی نے ان اقوال کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بھی شرح ہدایہ اسیریہ میں بھی مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہرحال ان اقوال کو کسی حد تک بیان کیا ہے۔ معمولاً جو مشاء کا مکتب ہے، حکمائے مشاء کا مکتب جو یہاں پر ہم پڑھیں گے، حکمائے مشاء کا کہنا ہے کہ واجب تعالیٰ کو ما سوا کا علم ہے، لیکن وہ علم صور مرتسمہ کے ذریعے سے ہے، یعنی واجب تعالیٰ کا علم علم حصولی ہے ما سوا اللہ کی نسبت سے، وہ صور مرتسمہ کے ذریعے سے، یعنی تمام اشیاء کی صور ذات واجب کے لیے ثابت ہے۔ حالانکہ کسی حد تک اگر میں تشبیہ دینا چاہوں تو جیسے انسان اور اس کا ذہن ہوتا ہے، خوب یہ ذہن انسانی صور ہیں جو ذہن انسانی کے ساتھ قائم ہے، کأنہو، حالانکہ میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا، کأنہو تمام ما سوا اللہ کا علم واجب تعالیٰ کے لیے اسی طریقے سے ثابت ہے جیسے انسان کا ذہن انسان کے لیے ہوتا ہے۔ صور مرتسمہ، جیسے انسان کے نفس کے اندر مختلف صورتیں مرتسم ہوتی ہیں، حکمائے مشاء معمولاً قائل ہے کہ تمام موجودات کا علم باری تعالیٰ کو ان صور مرتسمہ کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر بحث ہوتی ہے، جیسے کتاب میں بھی آئے گی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صور مرتسمہ اگر واجب تعالیٰ کے لیے ثابت ہوں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ واجب تعالیٰ قابل بھی ہو، فاعل بھی ہو، ان صور کو ایجاد کرنے والا بھی خود ہو، اور وہ صور خود ذات باری تعالیٰ کے لیے صفت بنتی ہوں، یعنی ذات باری تعالیٰ ان صورتوں کو قبول کرے لہذا قابل، اور باری تعالیٰ انہی صورتوں کو ایجاد کرے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ فاعل۔ خوب ہمارے پاس فلسفی قانون ہے کہ فاعل اور قابل ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک ہی سے فاعل بھی ہو قابل بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ معمولاً یہ دوسرے لوگوں نے حکمۂ مشاء پر ہی اعتراض کیا ہے، لیکن جیسا کہ اس کتاب کے اندر بھی آئیں گے تو جواب دیں گے کہ آغا قابل کے دو معنی ہیں، ایک مرتبہ قابل قبول یعنی انفعال، ایک چیز منفعل ہو، اس صورت میں ایک ہی شے قابل بھی ہو فاعل بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری مرتبہ قابل کہتے ہیں یعنی مطلق اتصاف کے معنی میں، خوب مطلق اتصاف کے معنی میں اگر قبول ہو تو اس صورت میں ایک ہی شے فاعل بھی ہو قابل بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ معمولاً حکمائے مشاء کا نظریہ ہے کہ پس ما سوا اللہ کا علم واجب تعالیٰ کے لیے صور مرتسمہ کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، بعد میں پھر چلتے ہیں، ایک اور بات ہے کہ واجب تعالیٰ کو جزیات کا کیسے علم ہے، کہ یہ حکمائے مشاء علم واجب کو علم حصولی کے ذریعے سے تبیین کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں شیخ اشراق ہے، خوب شیخ اشراق ان کے صور مرتسمہ والے نظریے کو رد کرتے ہیں اور اس پر بہت سارے اشکالات کرتے ہیں، لہذا وہ ما سوا اللہ کا جو علم بیان کرتے ہیں وہ علم حضوری کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واجب تعالیٰ کو ما سوا اللہ کا علم ہے اور یہ علم بھی علم حضوری ہے۔ اچھا، علم حضوری ہے، کس طریقے سے اس کو تبیین کرتے ہیں؟ اس کو تبیین ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا، یہ معروف تعبیر ہے مرحوم شیخ اشراق کے اس نظریے کو بیان کرنے کے لیے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان کی جو صور ذہنیہ ہیں وہ صور ذہنیہ انسان کے نزدیک جو حضور رکھتی ہیں کس طریقے سے حاضر ہیں؟ خوب آیا ان صور ذہنیہ کا علم انسان کو دوسری صور ذہنیہ کے ذریعے سے ہے، یا وہ صور ذہنیہ ان کے نزدیک حضور رکھتی ہیں، انسان کے نزدیک حضور رکھتی ہیں؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ وہ صور ذہنیہ انسان کے پاس حضور رکھتی ہے۔ خوب جس طریقے سے صور ذہنیہ کا نفس انسانی کو علم حضوری ہے، اسی طریقے سے تمام عالم خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے، اور خدا کا علم
تمام کائنات کی نسبت سے علم حضوری ہے۔ اس طریقے سے شیخ اشراق مسئلے کو مطرح کرتے ہیں کہ ما سوا اللہ کی نسبت سے خدا کا علم علم حضوری ہے۔ مرحوم صدرہ رحمت اللہ علیہ جو تیسرا مکتب ہے، خوب حکمت متعالیہ کہ ملا صدرہ اسفار میں اور دوسری جگہوں پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کہ حکمت صدرائی کے جو دروس ہم نے کہے ہیں بدایت الحکمت کے، ان دروس میں اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس کا اجمال یہ ہے۔ ملا صدرہ قاعدہ بسیط الحقیقت کو مانتے ہیں اور قاعدہ بسیط الحقیقت کے باب سے ورود کر کے علم ما سوا کو مقام ذات میں اس بات کرتے ہیں۔ حتیٰ یہ جو بنیادی اشکال ہے نا ملا صدرہ کا حکمہ مشاء اور حکمہ اشراقیون پر، دونوں پر اشکال یہ کہ آپ نے مقام ذات میں علم کو ثابت نہیں کیا۔ حتیٰ جو مشاء صور مرتسمہ کے قائل ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں صور مرتسمہ ذات کا لازمہ ہے، اما مقام ذات کو اس علم سے خالی قرار دیا۔ اور ادھر سے حکمہ اشراقیون نے جو علم حضوری کو ثابت کیا وہ بھی مقام فعل میں ثابت کیا، مقام ذات میں اس علم ما سوا اللہ کو ثابت نہیں کر پائے۔ تو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ مقام ذات میں علم کو ثابت کرنے کے لیے قانون بسیط الحقیقت کو ماننا پڑے گا۔ بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بملا، درست ہے، یعنی ولیس اس طریقے سے بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس منها۔ بسیط الحقیقت ایک لحاظ سے دیکھیں کل اشیاء ہے اور دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ان سے بری ہے۔ خوب دیکھیں قاعدہ بسیط الحقیقت کی میں یہاں پر وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، قاعدہ بسیط الحقیقت کی اسی ملا صدرہ کے فلسفے میں یعنی بدایہ میں آخری مرحلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں پر تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے مقدمات ہیں، ان مقدمات کو ہم یہاں پر اگر ذکر کریں تو کتنے دن رکنا پڑے گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ قاعدہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء سے ملا صدرہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمین کے واجب تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، یعنی تمام کائنات کا علم ہے، کیونکہ اس کی ذات جامع تمام حقائق ہے۔ البتہ جامع تمام حقائق سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تمام اشیاء مرحلہ ذات میں منفصلاً و تفصیلاً و جداگانہ موجود ہیں تاکہ تکسر در ذات لازم ہے، نہ نہ نہ، بلکہ جیسے ملا صدرہ علت و معلول کا رشتہ بیان کرتے ہیں وہاں پر قانون سنخیت کو بیان کرتے ہیں کہ جو چیز معلول کے اندر موجود ہے وہ سارے کے سارے کمالات بناو اعلیٰ و اشرف مرحلہ علت میں موجود ہوتے ہیں، وہی علت کے کمالات ہیں جو تنزل پیدا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے معلول وجود میں آتا ہے۔ کہ دیکھیں علت و معلول کا رشتہ وہ دقیق ترین رشتہ قاعدہ بسیط الحقیقت بہت ہی دقیق اور عمیق طریقے سے بیان کرنے کے بعد علم الہی کو بیان کرتے، مقام ذات میں ثابت کرتے، اور اتفاق سے وہاں پر جو مقام ذات میں علم الہی کو ثابت کرتے ما سوا اللہ کی نسبت سے، اس کو کہتے علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی ایک لحاظ سے دیکھو علم اجمالی ہے، دوسری لحاظ سے دیکھو علم تفصیلی ہے۔ کہ بہرحال یہاں پر اجمال بیان کو ذکر کیا، تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں فلسفہ صدرائی میں جو آپ دروس سنیں گے وہاں پر مراجعہ کیجئے گا آپ۔ بس جو یہاں پر ذکر کریں گے، یہاں پر اس کتاب کے اندر جو ہم علم کے بارے میں قول ذکر کریں گے وہی حکمہ مشاء والا، صور مرتسمہ والا ہے، علم حصولی والا ہے۔ کہ دیکھیں عرض کیا کہ حکمت صدرائی میں یہ خوب بیان ہوتا ہے کہ واجب تعالیٰ کا علم علم حضوری ہے، ایک علم مقام ذات میں، ایک مقام فعل میں، مقام ذات میں کس طریقے سے، مقام فعل میں کس طریقے سے، مقام فعل کا جو علم ہے یا ما سوا اللہ کا جو علم ہے وہ مقام ذات میں کیسے تصویر کریں گے۔ کہ دیکھیں تفصیلات حکمت صدرائیہ میں۔ فصل فی ان الواجب لذاتہ عالم بذاتہ، آغا واجب لذاتہ کو اپنی ذات کا علم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ مجرد عن المادہ، علم آغا کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں حضور شیء لشیء، ایک شے دوسری شے کے لیے حاضر ہو، اسے کہتے ہیں علم۔
خب ہم کہتے ہیں واجب تعالیٰ کی ذات خود واجب کے سامنے حضور رکھتی ہے. جب واجب کے سامنے حضور رکھتی ہے یعنی واجب کو اپنی ذات کا علم ہے. خب عالم لذات یہ کیوں فرماتے ہیں؟ عالم بذات یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لأنہ مجرد عن المادہ، واجب تعالیٰ مادے سے مجرد ہے. وکل مجرد عن المادہ مدرکون، اور ہر وہ ذات جو مادے سے مجرد ہے وہ مدرک ہے، ادراک کرنے والی ہے. کیونکہ مانع ادراک مادہ اور لوازم مادہ ہے. جہاں پر مادہ اور لوازم مادہ نہ ہو وہاں پر کیا ہے؟ حضور ہی حضور ہے، ادراک ہی ادراک ہے. پس فہو عالم لذاتہ یا عالم بذاتہ، پس وہ اپنی ذات کا علم رکھتا ہے. کیوں بھائی اپنی ذات کا علم رکھتا ہے؟ اس لیے کہ لأن ذاتہ حاصلۃ عندہ، حاصلۃ یعنی ای حاضرۃ عندہ، اس کے سامنے حضور رکھتی ہے. فیکون عالما بذاتہ، کیونکہ لأن العلم ہوا حصول حقیقت الشیء مجردۃ عن المادۃ ولواحقها عند المدرک. یہاں سے ایک نقطہ جو معمولاً حکماء ذکر کرتے ہیں. حکماء کہتے ہیں کہ علم کی تعریف فقط یہ نہیں ہے کہ حصول شیء لشیء، نہ، بلکہ حصول شیء مجرد لمجرد، ایک شیء مجرد شیء مجرد کے نزدیک حصول پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں علم. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان حکماء کے نزدیک مادہ ملا کے غیبوبت ہے. جہاں پر بھی مادہ ہوگا اس کے اندر امتداد پایا جاتا ہے. جب اس کے اندر امتداد پایا جاتا ہے تو اس کے اندر افتراق ہے، انتشار ہے. اس کا کوئی بھی جز دوسرے جز کے نزدیک حضور نہیں رکھتا. لہذا کوئی بھی مادہ عالم نہیں بن سکتا. مادہ من ہے سو مادہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. لہذا یہ لوگ قید لگاتے ہیں کہ عالم کے لیے مجرد ہونا ضروری ہے. مادہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. بلکہ اس سے آگے قدم بڑھاتے، اصلاً مادہ خود حضور کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. یعنی مادہ من ہے سو مادہ نہ عالم بن سکتا نہ معلوم بن سکتا ہے. تو اسی نقطے کو ذکر کریں، لأن العلم ہوا حصول حقیقت الشیء کہ مجردۃ عن المادۃ واللواحقها، ایک شے کی حقیقت کا حصول کہ در حالی کہ وہ مادے اور لواحق کے مادے سے خالی ہو، اس کا حصول عند المدرک، ادراک کرنے والے کے پاس. تو ذات واجبی ذات واجب کے سامنے کیا ہے؟ حضور رکھتی ہے. بس فالباری عالم بذاتہ، بس باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا کیا ہے؟ علم ہے. خوب، ہدایت ان کے اندر ایک اشکال اور جواب کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بابا جہاں پر بھی عالم و معلوم ہوتا ہے تو وہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عالم ایک معلول، ایک معلوم. عالم اور معلوم میں تقابل ہے، خب دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک ہی شے کو اپنی ذات کا علم ہو، ذات واجب کو اپنی ذات کا علم ہو؟ خب عالم ہے تو معلوم حتماً اور ہونا چاہیے. حالانکہ یہاں پر آپ کہہ رہے معلوم بھی وہی ذات الہی ہے اور عالم بھی وہی ذات الہی ہے. خب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جواب دیتے ہیں کہ عزیز من، آپ سے جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی عالم اور معلوم ہے حتماً واجب ہے کہ عالم اور معلوم میں مغایرت حقیقی ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہ، مغایرت اعتباری بھی چلے گی. من جہت عالم ہے، من جہت معلوم ہے، مغایرت اعتباری بھی کافی ہے. ہدایتن تعقل الشیء لذاتہ لا یقتضی التغایر بین العاقل والمعقول. فرماتے ہیں کہ ایک شے کا لذات ہی اپنی ذات کو تعقل کرنا، ایک شے کا اپنی ذات کو تعقل کرنا، اس کا اقتضا یہ نہیں ہے کہ عاقل اور معقول میں تغایر ہونا چاہیے، مغایرت ہونی چاہیے، عالم اور معلوم دو علیحدہ چیزیں ہونی چاہیے. نہ، کیوں؟
اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ حضور حقیقت شیء مجردتاً. درست ہے. آغا فرماتے اس لیے کہ علم یعنی ایک شے کی حقیقت کا حضور حالا مجردتاً یعنی مادے سے، لوائے کے مادہ سے خالی ہو. علم کی تعریف فقط یہی ہے. وہذا کے نیچے لکھے اے حضور و حقیقت شیء مطلقاً، یعنی حضور و حقیقت شیء مطلقاً. وہذا یعنی ایک شے کی حقیقت کا حضور یہ اعم من حضور حقیقت شیء المغایر، یہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی اعم ہے کہ وہ شے آیا جو اس کے لیے حاضر ہو رہی ہو، اس کی ذات ہو یا اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. علم اعم ہے یعنی علم کا معنی کرے حضور و حقیقت شے، حالانکہ وہ حقیقت شے چاہے اس کی اپنی ذات ہو چاہے کوئی دوسری چیز ہو. یہ ہے علم، یہ چیز ہے. وہذا یعنی یہ حضور و حقیقت شیء مطلقاً، ہذا کے نیچے حتماً یہ عبارت لگے، یہ کہ ایک شے کی حقیقت کا حضور مطلقاً یہ اعم من حضور حقیقت شیء المغایر، یہ اعم ہے اس بات سے کہ کسی شیء مغایر کی حقیقت اس کے پاس حاضر ہو. ولا يلزم من كذب الاخص كذب الاعم، آگاہ لازم نہیں آتا کذب اخص سے. کذب اخص یعنی کیا؟ حضور و حقیقت شیء المغایر. اخص کے نیچے یہ لکھے حضور و حقیقت شیء المغایر، شیء مغایر کی حقیقت کا حضور. ہم کہتے ہیں خداوند متعال کے مورد میں جب اس کو علم لے جاتے ہی ہے تو شیء مغایر کی حقیقت حاضر نہیں ہے. اما شیء مغایر کی حقیقت اس کے نزدیک حاضر نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مطلق حقیقت شیء اس کے پاس حاضر نہیں ہے. دقیق مطلب ہے یہاں. ولا يلزم من كذب الاخص یعنی حضور و حقیقت شیء المغایر، اس کے کذب سے لازم نہیں آتا کذب الاعم. اعم یعنی حضور و حقیقت شیء مطلقہ. اخص کے انکار سے اعم کا انکار لازم نہیں آتا. مثلا ایک چیز میرے سامنے کری ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ انسان نہیں ہے. خوب اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مطلق حیوان نہیں ہے، ممکن ہے کہ گدھا ہو، ممکن ہے کہ گھوڑا ہو. میں جو اسے کہہ رہا ہوں یہ انسان نہیں ہے، اس اخص کے کذب سے اعم کا کذب لازم نہیں آتا. یعنی اگر میں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ گھوڑا بھی نہیں ہے، گدھا بھی نہیں ہے، مطلق حیوان نہیں ہے. نہ، ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ بابا تعقل الشیء لذات ہی میں عاقل اور معقول کے درمیان تغایر ضروری نہیں ہے. دلیل دوم، آگا بہترین دلیل یہ، ہر ایک انسان کو اپنی ذات کا علم ہے. لأن كل واحد من الناس يأكل ذاته بذاته یا يأكل ذاته بذاته، انسانوں میں سے ہر ایک بندہ اپنی ذات کو بذات ہی تعقل کرتا ہے. خوب، اب آپ یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر تعقل کرنے والا یعنی عالم اور ہے اور معلوم اور ہے، یعنی ہر انسان کے لیے دو نفس ہے. خوب ایسے تو نہیں ہے. وَإِلَّا اگر آپ اس چیز کا کہیں کہ ناغا حتماً مغایرت ہونی چاہیے تو لَكَانَ لَهُ نَفْسان، تو پھر انسان کے لیے دو نفس ہونے چاہیے. اِحْدَاهُمَا عَاقِلَةٌ، ایک نفس عاقلہ، وَالْأُخْرَى مَعْقُولَةٌ، اور دوسرا معقولہ. هَذَا خُلْفٌ. خوب، اس طریقے سے یہ مطلب بھی اپنے اختتام کو پہنچا کہ واجب تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے. خوب دیکھیں آگے بھی ایک دو باتیں ہیں کہ ان کو دیکھیں جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.